گم ہو گیا. ہاں جی. زمانہ نبوت میں جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادھر سے گزرنے کا اتفاق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے جاتے. ایک دفعہ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر دیکھ کر رو پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے میں ایسا درد اور رقت تھی کہ صحابہ تاب نہ لا سکے اور وہ بھی آنسو بھر لائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ میں 6 سال کا تھا جب میری والدہ فوت ہوئی تھی. وہ میرے والد کی قبر دیکھنے کے لیے یثرب تشریف لائیں. ام ایمن ساتھ تھیں. ایک انیسہ نامی لڑکی تھی جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتی تھی. فلاں قلعہ کے اوپر ایک پرندہ آ بیٹھا کرتا تھا جسے ہم اڑایا کرتے تھے. فلاں مکان میں ہم ٹھہرتے تھے. اس جگہ میری والدہ کی قبر تھی. فلاں تالاب بنو عدی میں میں تیرتا تھا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے بہت سے حالات سنائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی حافظہ پر روشنی پڑتی ہے. نیز معلوم ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں افتاد تھی کہ آپ نے فن تیراکی میں کی ضرورت کو محسوس کر کے تیرنا سیکھ لیا. ایسی چھوٹی عمر میں ایسی امنگوں کا دل میں پیدا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند ہمتی پر دلالت کرتا ہے. اچھا، ایک اور واقعہ اور ایک اور کی یہ بات تحریر بڑی خوبصورت ہے. رضائی ماں کی سفارش، یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے. ایک دفعہ قبیلہ بنو سعد کے بہت سے مرد اور عورتیں جنگ میں اسیر ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے. جب حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلا تو ان کو چھڑانے کے لیے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں کو دیکھ کر استقبال کے لیے آگے بڑھے اور پوچھا کس طرح تشریف لائیں. حلیمہ نے کہا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خالاؤں اور پھوپھیوں کو قید کر لیا. یہ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے اور قریش کے حصے کے قیدیوں کو رہا کر دیا اور ظہر کے بعد باقی مسلمانوں سے بھی سفارش کی کہ میری اماں حلیمہ سعدیہ ان قیدیوں کو رہائی کے لیے آئی ہیں. میں نے قریش کا حصہ تو آزاد کر دیا، اب تم سے سفارش کرتا ہوں کہ تم بھی میری اماں کی قوم کو آزاد کر دو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر سب قیدی رہا کر دیے گئے. یہ ایک بڑا ہی خوبصورت اور واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ، ان میں سے ایک ٹاپک اور ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی رضائی ماں کے لیے. ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک عورت آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی چادر بچھا دی. وہ اس پر بیٹھ گئی. جب وہ چلی گئی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری رضائی ماں تھی. سبحان اللہ. یہ احترام رضائی ماں کا ہے. حقیقی ماں ہوتی تو نہیں معلوم کس قدر احترام ہوتا اور کتنی عزت افزائی ہوتی. یہ چھوٹی چھوٹی تحریریں بہت خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہماری اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے ہمارے دل میں بھی. اور جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو بڑی محبت پیدا ہوتی ہے اور بڑا سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر عطا فرمائے.